السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم لوگ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، اور ان روزوں کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی نیت کرنی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ہم رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ہم نفلی روزوں کا اہتمام کریں گے، کیونکہ نفلی روزوں کی اس قدر فضیلت و اہمیت ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے۔ لہٰذا ہمیں یہ بھی نیت کر لینی چاہیے اس رمضان میں کہ ہم رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ہم نفلی روزوں کا اہتمام کریں گے اور جہنم کی آگ کو دور کریں گے۔ اسی طرح شوال کے روزوں کا بھی اہتمام کریں گے۔ صحیح بخاری سے حدیث ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر ہر سال شوال میں بھی 6 روزے رکھے، اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چاند کی 13، 14 اور 15 کے روزے رکھنے سے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ صحیح مسلم سے روایت ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیانی عرصے میں ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھنا عمر بھر روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کو اپنے بندے سے کس قدر پیار ہے کہ وہ رمضان کے علاوہ بھی اگر ہم روزے رکھیں تو کہیں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہنم کی جو آگ ہے اس کو 70 سال کی مسافت پر اللہ کر دے گا، اور کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عمر بھر کے روزوں کا ثواب ہے، جیسے کہ شوال کے 6 روزے رکھنے کا ثواب بتایا گیا کہ عمر بھر کے روزے رکھنے کا ثواب ہے۔ اسی طرح سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں، بات صرف ہے کہ انسان نیت کر لے، اور جیسے ہی انسان نیت کرتا ہے، سچے دل سے نیت کرتا ہے، تو اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی بھی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کے روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے گناہ معاف فرما دیں گے، اور یوم عاشوراء کے روزے کے بدلے میں گزشتہ 1 سال کی گناہ معاف فرما دیں گے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں بھی روزے رکھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے نہیں دیکھا، نہ ہی شعبان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے دیکھا۔ اور پھر دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کس قدر آسانی پیدا کی کہ میری امت پر کسی طرح کا کوئی زور زبردستی نہ ہو، یا ان کو نفلی روزے رکھنا کوئی بوجھ محسوس نہ ہو۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے افضل طریقہ بھی بتا دیا کہ ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر مجھ سے روزے کم کراتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن ترک کرو، یہ افضل ترین روزے ہیں۔ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا بھی یہی طریقہ کار تھا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی مسلسل روزے رکھنے سے منع کیا گیا تاکہ انسان کو اکتاہٹ نہ ہو یا اس کی صحت پر اثر نہ پڑے۔ لہٰذا نفلی روزوں کا یہ بتایا کہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن چھوڑ دو۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح نفلی روزوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں وہ محرم کے روزے ہیں، جو اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ اسی طرح حالی سوموار کے دن کا بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے۔
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دن میں پیدا کیا گیا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے اور یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، نیز ہر ماہ میں 3 روزے رکھا کرتے، ایک روزہ ہر ماہ کے پہلے سوموار کو اور ہر ماہ کی پہلی 2 جمعرات کو ایک ایک روزہ رکھتے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ نفلی روزوں کی فضیلت و اہمیت کو جانتے ہوئے ہمیں اللہ سے اس رمضان میں یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ جہاں پہ میں فرض روزے میں رکھ رہی ہوں وہاں پہ رمضان کے بعد میں نفلی روزوں کی بھی میں پابندی کروں تاکہ جہنم کی آگ کو مجھ سے دور کر سکوں اور اپنے گناہوں کو بخشوا سکوں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین مسلمان بنا دے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔